نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سبحان اللہ. اما بعد. میرے محترم دوستوں، رات کا کافی حصہ گزر چکا. آپ حضرات کافی دیر سے تشریف فرما ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کسی جگہ پر لوگ اللہ کے دین، اللہ کے نام کی نسبت سے جمع ہوتے ہیں، اللہ پاک اس مجلس کے ختم ہونے سے پہلے پہلے سب کی بخشش کا فیصلہ فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس نیت سے بیٹھے کہ جس مشقت کے ساتھ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا یہ بیٹھنا ہمارے لیے محض لذت اٹھانے کا ذریعہ نہ ہو، صرف واہ واہ کرنے کا ذریعہ نہ ہو، کانوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ نہ ہو، بلکہ جب ہم یہاں سے اٹھیں تو اللہ پاک کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا فیصلہ لے کر. آپ حضرات علماء کے بیانات سن رہے ہیں اور سنیں گے بھی. نعت خوانوں کی نعت خوانی بھی سنیں گے. یہ واعظ کہنا بھی اور نعت پڑھنا بھی یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی طریقہ ہے، جناب رسول اللہ کا بھی طریقہ ہے. اور میرے محترم ساتھیوں، ہمارے اسلام اور ہمارے دین کی جو بنیاد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. اللہ پاک نے ایمان صرف اس کا قبول کرنا ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوگا. اور عشق اور محبت ایسی چیز ہے، ہمارے بزرگ حضرت اقدس حضرت مولانا فضل علی قریشی مسکین پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم شیطان تھا، سب سے بڑا عابد شیطان تھا. زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں شیطان نے عبادت نہ کی ہو، سجدہ نہ کیا. کوئی اللہ کے دین کا مسئلہ ایسا نہیں جو شیطان کے علم میں نہ ہو. فرمایا کرتے تھے اس میں کمی تھی تو ایک تھی کہ وہ عاشق نہیں تھا. عالم بھی تھا، عابد بھی تھا، عاشق نہیں تھا. اور قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ ایمان والوں کو ایسا دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اللہ کی، اللہ کے رسول کی محبت و عشق کے اندر بالکل مجنون اور دیوانے. اور عشق جو ہے وہ ہمارے اسلام کی دین کی بنیاد ہے. اور وہ عشق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے کر کے دکھایا. ہمارے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا میں کسی عاشق نے اپنی معشوق سے وہ محبت نہیں کی جو صحابہ نے رسول اللہ سے کر کے دکھائی. حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ بیٹھتے تھے، اتنے با ادب ہو کر بیٹھتے تھے اور اس طرح ساکت اور جامد ہو کے بیٹھتے تھے کہ پرندے ان کو پتھر سمجھ کر ان کے سروں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. حضور کا ادب، حضور کی محبت، حضور کا عشق اللہ قرآن میں سکھا رہا ہے. فرمایا کہ اپنے جب تم نبی کی مجلس میں بیٹھا کرو، میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھا کرو، کسی کی آواز بھی میرے محبوب کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے.
या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना वक़ूलू उन्ज़ुरना। मेरे नबी को, मेरे महबूब को ऐसे जुमले से भी ना बुलाओ जिसके अंदर किसी किस्म की गुस्ताखी का शायबा हो। ये क्या है? ये अल्लाह हमें सिखा रहा है कि अल्लाह से भी मोहब्बत, अल्लाह के रसूल से भी मोहब्बत होनी चाहिए। और ये मोहब्बत ऐसी चीज़ है, हमारे शाह जी फरमाया करते थे, अताउल्लाह शाह साहब बुखारी फरमाया करते थे कि एक मुसलमान फासिक और फाजिर हो सकता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के मामले में बेगैरत नहीं हो सकता। हम गुनाहगार से गुनाहगार लोग आज 1400-1500 साल गुजर गए, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में तशरीफ लाए। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु एक जगह दर्स दे रहे थे। आपका भतीजा आपके पास बैठा था, वो कभी आपको देखता फिर मुंह नीचे करके रोना शुरू कर देता। दर्स के बाद इब्ने अब्बास ने उससे पूछा कि बेटा तुम रो क्यों रहे थे? कहने लगा मैं आपकी आंखों को देखता था तो मुझे रश्क आता था कि इन आंखों ने रसूलुल्लाह को देखा है। हज़रत इब्ने अब्बास ने फरमाया मैंने खुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे एक मुबारकबाद उन लोगों को हो जिन्होंने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, और 7 मरतबा मुबारकबाद उन लोगों को हो जो मुझे देखेंगे भी नहीं और मुझ पर ईमान लाए। जिनको कोई बताने वाला बताएगा कि एक काली कमली वाला आया था, जिनको कोई बताने वाला बताएगा कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह चलते थे, इस तरह बोलते थे, इस तरह बैठते थे। आज ये उलमा, ये उशाक सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 1500 साल गुजरने के बावजूद भी एक एक बात की नकल करने की कोशिश करते हैं। एक दिन सहाबा से हुजूर ने फरमाया, आपने फरमाया मेरा दिल करता है मैं अपने भाइयों से मिलूं। हुजूर ने, सहाबा ने कहा या रसूलल्लाह हम आपके भाई नहीं हो। आपने फरमाया तुम तो मेरे साथी हो, मेरे भाई वो होंगे मुझे देखेंगे भी नहीं और मुझे मानेंगे और मुझ पर ईमान लाएंगे। अभी हमारे भाई नात में पढ़ रहे थे कि क़यामत के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनाहगारों को ढूंढेंगे। हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह ये नेक नेक लोग तो सारे बख्शे जाएंगे, जन्नत में चले जाएंगे। आपने फरमाया मैं अपनी उम्मत के उन गुनाहगारों की सिफारिश करूंगा जिनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, ना आज से 1500 साल पहले मेरे महबूब मुझे और आपको भूले हैं, ना क़यामत वाले दिन भूलेंगे। लेकिन कभी कभी हम अपने गिरबानों में देखें, हम तो नहीं भूल गए, हम तो नहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूल गए। तो जितने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर एहसानात हैं, ये हम जो नात सुनते हैं, हम जो वाज सुनते हैं, इसका असर हमारे दिल पर ये होना चाहिए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक हमारी ज़िंदगी में नज़र आने चाहिए। मेरा और मेरे अकाबर अहले सुन्नत वल जमात उलमाए देवबंद का ये अकीदा है कि इस कायनात में और इस जैसी हज़ारों कायनातें अगर और भी हों तो अल्लाह के बाद सबसे मुक़द्दस हस्ती वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादल खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और हमारे अकाबर का ये भी अकीदा है कि ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले कोई आप जैसा आया, ना क़यामत तक कोई आप जैसा आ सकता। हमारे मौलाना ज़ल कासमी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سارے امتحانات پاس کیے اور اس کے بعد دعا کی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا گھر میں نے بنا دیا آباد کرنے کے لیے، اب تو اس میں رسول کو بھیج، نبی کو بھیج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد ابراہیم کی دعوت دعا کے قبولیت کے نتیجے میں آیا۔ تو قاسمی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ جب حضور کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے مانگا ہوگا تو اللہ نے بھی کہا ہوگا کہ مجھ سے تو نے وہ چیز مانگی جو میرے خزانے میں بھی ایک ہی ہے۔ اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے جس سانچے میں محمد کو بنایا، بنانے کے بعد وہ سانچہ توڑ دیا تھا کہ اب قیامت تک کوئی ایسا بنانا ہی نہیں۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، اب کوئی نہیں آ سکتا، نہ ان سے پہلے کوئی ان جیسا، نہ ان کے۔ اور یہ بھی میرے اکابر کا عقیدہ ہے کہ جتنا کچھ ہم دنیا میں کھا رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کھا رہے ہیں، اور قیامت کے دن بھی اگر ہماری بخشش ہونی ہے وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہی ہونی ہے۔ اختر شیرانی ایک بڑا مشہور شاعر تھا، بڑا آزاد خیال شاعر تھا، کتابوں میں اس کا واقعہ آتا ہے کہ وہ ماسکو گیا، رشیا۔ اس زمانے میں نیا نیا کمیونزم کا انقلاب آیا تھا۔ کمیونزم نہ خدا کو مانتے، نہ رسول کو، نہ قرآن کو، نہ نبیوں کو، کچھ بھی نہیں مانتے۔ تو شام کو اس کو دوست شراب خانے میں لے گئے، اس نے شراب پلائی، بہت شراب پلائی، نشے میں آ گیا۔ نشے میں آ کر ایک اسٹوڈنٹ نے بطور شرارت کے پوچھا کہ شیرانی صاحب آپ کا علامہ اقبال کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ چھوڑو یار، اقبال کوئی شاعر تھا، چوری کا شاعر تھا، فلاں کے شعر ہے اس کا اردو میں ترجمہ کر کے شعر کہتا تھا، وہ تو چور تھا، شاعر تو کہنے ہی نہیں چاہیے۔ انہوں نے دوسرا سوال کیا، اس نے کہا شیرانی صاحب آپ کا مرزا غالب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مرزا غالب تو اردو ادب کا شاعر ہے، استاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ غالب کو چھوڑو، اس سے اچھے شعر تو میرا حقہ بنانے والا کہہ دیتا ہے، وہ بھی کوئی شاعر ہے۔ وہ سمجھ گئے کہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہے، یہ بالکل مدہوش ہو چکا ہے شراب کے نشے میں۔ تو انہوں نے تیسرا سوال داغا کہ جناب آپ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ لکھا ہے کہ شیرانی نشے میں تھا، ہوش و حواس نہیں تھے۔ اپنی کرسی سے اٹھا، سامنے میز پر سے بوتلیں اٹھائیں شراب کی، ایک ایک کر کے توڑ دی، کھڑا ہو گیا اور یوں ہاتھ باندھ دیا۔ لکھا ہے کہ اس کے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک پسینہ میں شرابور ہو گیا اور رونے لگا۔ رو کر ان کو کہنے لگا بدبختو، ہمارے پاس ایک ہی تو بخشش کا سہارا ہے، تو ہم سے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، ہم ان مجلسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق کا پیغام لے کر اٹھے، اپنے دلوں کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر کے اٹھے، اور جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر احسانات ہیں اس دنیا میں بھی اور جو آخرت میں ہونے والے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو میرے والد محترم فرمایا کرتے ہیں کہ ہر آدمی کم از کم ہر نماز کے بعد ایک تسبیح صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھنے کی عادت بنائے، 5 تسبیح۔ حضور کے احسانات ہم کیا دے سکتے ہیں نا؟ مولانا ماہر القادری نے کہا تھا کہ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے،
سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑوں میں سوتا تھا، سلام اس ذات پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شیدائی الٹ دیتے ہیں تخت قیصریت اوج دارائی، سلام اس ذات پر کہ جس کے نام لیوا ہر زمانے میں بڑھا دیتے ہیں ایک ٹکڑا سرفروشی کے فسانے۔ تو ان کے احسانات کا ہم بدلہ دے ہی نہیں سکتے۔ وہ حضرت نفیس شاہ جی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا نا، میرا قلم بھی ہے ان کا صدقہ، میرے ہنر پر ہے ان کا سایہ، حضور خواجہ میرے قلم کا میرے ہنر کا سلام، کیا دے سکتے ہیں؟ تو اگر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حاصل ہوگی، یہ درود پاک چھوٹا سا عمل 2 سے 3 منٹ کا عمل، اس کو ہم زندگی بھر نوجوان بھی بچے بھی بوڑھے بھی معمول بنا لیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے پاس رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے سوا کوئی اور بخشش کا عمل نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ اللہ رب العزت آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ ہمارے محترم برادرم حضرت مولانا قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب دامت برکاتہم، برادرم حافظ محمد ابوبکر صاحب دامت برکاتہم، اور جتنے ساتھیوں نے نعت پڑھی ہے، واعظ کہے ہیں، کلام پڑھے ہیں، اللہ سب کو اور جن لوگوں نے سنے ہیں سب کو قبول فرمائے۔ میں آخر میں اپنے حضرت نفیس شاہ صاحب رحمہ اللہ کے اس شعر پر بات کو ختم کرتا ہوں آپ سب کے لیے کہ وہ نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، ہو نصیب جام کوثر یہ نفیس کی دعا ہے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔